بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور توبہ کرتے ہوئے ہم شرم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا مقابلہ صرف اپنی ذات سے ہے، لہٰذا اگر آپ کو موازنہ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے آج کا اپنے گزرے ہوئے کل سے موازنہ کریں، دوسروں سے نہیں۔ یہ سب اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ اول تو محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ ہم سمجھتے کم، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم، الجھتے زیادہ ہیں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہم تو صرف کردار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حسن تو ہم نے سرے عام بکتے دیکھا ہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ اداسیوں کو دل پہ ڈیرا جمانے کی اجازت ہرگز نہ دیجیے، یہ آپ کی زندگی امانت ہے، اچھے سے اس کا خیال رکھیے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتے سبھی سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر یہ بھی آپ سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ یوں ہی ہر کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے قصے نہ سنانا شروع کر دیا کریں، آپ کے اٹھتے ہی لوگ آپ کے سچے جذبات اور کہانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا تو ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر دوسروں کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین اور مضبوط ہو گیا۔ شکر ادا کیجیے، جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ پکانے والا اچھا ہو تو کریلے بھی لطف دیتے ہیں، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ کسی مرد کی زندگی کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، دوسرے راستے وہ خود منتخب کرتی ہے اور نقصانات کی ذمہ دار بھی خود ہوتی ہے، جو کہ صرف ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے
اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون برباد نہ کرو جو ہمیشہ تم کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہمیشہ بلندیوں پر وہی ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی بار۔ ناکام ہو گئے تو دوبارہ امتحان نہیں ہوگا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب تعالی کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایتیں نہ ختم ہونے والی۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں تو آپ اپنے آپ کو 1000 دن کی پشیمانی سے بچا سکتے ہیں۔ خاموشی وہ واحد دوست ہے جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انسان جتنا زیادہ بے وقوف ہوتا چلا جاتا ہے، اسے اتنا ہی زیادہ یہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں دوسروں سے بہتر ہے۔ معذرت کا بھونڈا ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان بدسلوکی سب کے سامنے کرے مگر معذرت کے لیے تنہائی چاہے۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نعمت نہیں
جب تک ہدایت شامل نہ ہو۔ مال، دولت، صحت، فراغت، یہ سب نعمتیں ہدایت کی نعمت کے بغیر شدید فتنہ، آزمائش اور وبال ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا سلوک جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، پھر بھی پریشان ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیں، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت ضرور جواب دیتا ہے۔ جن کا آپ نے دل دکھایا ہے ان کی خاموشی سے ڈرو، اگر یہ کچھ نہیں کہتے یا کرتے تو اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن میں ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مشورہ نہیں لیتا۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن، جوانی۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ایک چوہے نے ہیرے کو نگل لیا اور ہیرے کے مالک نے چوہے کو مارنے کے لیے ایک شخص سے رابطہ کیا۔ جب شکاری چوہے کو مارنے کے لیے پہنچا تو وہاں 1000 سے زیادہ چوہے اکٹھے تھے، مگر ایک چوہا سب سے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ شکاری نے سب سے الگ بیٹھے چوہے کو دیکھا اور اسے مار ڈالا۔ مالکان حیران تھے کہ یہ وہی چوہا تھا جس نے ہیرا نگل لیا تھا۔ ہیرے کے مالک نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 1000 چوہوں میں وہی چوہا تھا؟ شکاری نے جواب دیا، بہت آسان، جب کم ظرف امیر ہو جاتے ہیں یا معاشرے میں کوئی مقام پا لیتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے رسول کی پیاری نصیحتیں۔ خوش اخلاق شخص کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں۔ آپس میں تحفہ ہدیہ بھیجا کرو، اس سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اسے آرام دے دے اور تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ مومن کو کانٹا چوبے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر واپس آتے ہیں۔
دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت جن کو تکلیفوں کے بغیر زندگی ملی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے تو اس گناہ کی نحوست کا سایہ برابر آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ جسے آپ بھوت یا سایہ سمجھ رہے ہوں گے وہ بھوت نہیں بلکہ آپ کا کرتوت ہے جو آپ کا تعاقب کر رہا ہے۔ جب تک آپ اہل حقوق کو ان کا حق ادا نہیں کر دیتے تب تک کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی تعویذ آپ کو کام نہیں دے گا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے حق ادا کر دیں تو شاید آپ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو جدید تعلیم اور مغربی اثرات کی وجہ سے اللہ کی ذات کا منکر تھا۔ اس کا کہنا تھا میں وہی بات مانوں گا جو عقل میں آ جائے اور سائنس سے ثابت ہو۔ بزرگ نے پوچھا آپ اپنے والد کا والد ہونا عقل اور سائنس سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہنے لگا یہ تو میں ثابت نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے فرمایا ماں کے کہنے پر باپ پر اعتماد کر لیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے عقل اور سائنس کو معیار بنا لیا۔ اس بزرگ کی چند منٹوں کی صحبت سے اللہ پاک نے اس منکر خدا کی اصلاح فرما دی۔ معلوم ہوا کہ نیک صحبت ایمان کی حفاظت کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے راہ خدا میں ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے وقف کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں کے صدقے کے برابر ہوگا جن کے گلے میں نشانی ڈال کر حج کے موسم میں قربانی کے لیے مکہ بھیج دیا جائے اور وہ اللہ کی طرف سے قبول بھی کر لیے جائیں۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اس کو مصیبت زدہ کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو شخص استغفار کو لازم پکڑے یعنی استغفار کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کی ہر فکر و پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے، اور ان راستوں اور طریقوں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب لوگ ظلم ہوتے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو عام کر دے۔